بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس۔ مشکل الفاظ کے معنی تصحبو صاحبہ باب سامیہ سے ساتھی ہونا، ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ رفقہ بمعنی ساتھیوں کی جماعت یا قافلہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ تو یہاں حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ گھنٹی کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے نہیں ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتے بھی مراد نہیں ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جو رحمت لے کر آتے ہیں۔ تو اگر انسان کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو حدیث مبارک میں جو کتے کا ذکر آیا ہے، اس کتے سے مراد وہ کتا ہے جو صرف شوق وغیرہ کے لیے پالا جائے۔ اگر کھیتی کی حفاظت یا شکار وغیرہ کے لیے ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اور گھنٹی وہ گھنٹی جو عموماً جانوروں کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔ اس کی ممانعت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مشابہت ناقوس کے ساتھ ہوتی ہے اور ناقوس منع ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ چیز لے جاؤ جو ملائکہ کے آنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب لا تصحب فعل الملائکہ فاعل رفقتاً موصوف فی حرف جار ہاں مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل محذوف ثابت ان کے۔ کلب معطوف علیہ واو حرف عطف لا زائدہ جرس معطوف معطوف علیہ مل کر فاعل ہوا فعل محذوف ثابت ان کا۔ ثابت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی رفقتاً کے۔ موصوف صفت مل کر مفعول ہوا تصحب فعل کا۔ تصحب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے بلغوا انی ولو آیا۔ مشکل الفاظ کے معنی بلغوا بمعنی تبلیغ کرنا، بالغا باب ناصرہ سے ہے بمعنی پہنچانا، آیا بمعنی علامت۔ حدیث مبارک کا ترجمہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ولو آیا۔ اب حدیث مبارک میں ولو آیا سے مراد وہ حدیث ہے جو بظاہر چھوٹی سی ہو مگر افادیت کے اعتبار سے علوم و معارف اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ علماء نے فرمایا ہے اس حدیث میں علم کو پھیلانے اور دوسروں کے علم کی روشنی سے منور کرنے کی ترغیب دلانا مقصود ہے۔ کبھی کبھار کوئی مختصر سی بات ہوتی ہے، وہ آدمی کی ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے۔ اس پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود خاص نصیحت کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم جو دین کی بات سنیں اسے فوراً آگے پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، ہو سکتا ہے سننے والوں میں سے کوئی کسی ایک بات پر عمل کر لے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث مبارک ہے انزل الناس منازلہم۔ مشکل الفاظ کے معنی انزلو انزلہ باب فعال سے ہے بمعنی اتارنا، نازلہ باب ضربہ سے ہے اترنا، منازلہ جمع منزل اترنے کی جگہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہر ایک شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ہر شخص کو اس کے مرتبے پر اتارنا چاہیے۔ جس درجے کا آدمی ہو اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد مبارک ہے کہ ہر ایک فرشتے کے لیے مخصوص مقام ہے۔ اگر خادم کو مخدوم کی جگہ اور مخدوم کو خادم کی جگہ
یا چپڑاسی کی جگہ افیسر کو اور افیسر کی جگہ چپڑاسی کو بٹھا دیا جائے تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے درجے بلند کر دیے بعض کے بعض پر۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہی تھی کہ ایک فقیر گزرا، اس کے سوال کرنے پر اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور سوار گزرا، اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ اس کو کہو کہ کھانا حاضر ہے، اگر خواہش ہو تو تناول کر لیں۔ اس پر حاضرین میں سے کسی نے اس مختلف برتاؤ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا انزل الناس منازلہم، کہ ہر ایک شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو۔ حدیث مبارک کی ترکیب: بلغوا فعل مستتر ضمیر اس میں اس کا فاعل انی جار مجرور مل کر بلغوا کے متعلق ہوئے۔ بلغوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ولو آیا اصل میں ہے ولو کانت آیتن فبلغوا انی۔ واو وصلیہ، لو حرف شرط، کانت فعل ناقص، مستتر ضمیر اس میں اس کا اسم، آیتن خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط، فا جزائیہ، بلغوا فعل مستتر ضمیر اس میں اس کا فاعل انی جار مجرور مل کر بلغوا کے متعلق۔ بلغوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: انزل فعل مستتر ضمیر فاعل، الناس مفعول بھی، منازل مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے اشفعوا فلتوجروا۔ مشکل الفاظ کے معنی: اشفعوا، شفع باب فتح سے ہے سفارش کرنا، فلتوجروا، آجرا باب ناصرہ سے اور باب زاربہ سے ہے بدلہ دینا، مزدوری دینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: سفارش کرو تاکہ تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے۔ حدیث مبارک کی تشریح: کسی کی سفارش کرنا گویا اس شخص سے ہمدردی کرنا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حدیث مبارک میں یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کی سفارش یعنی ہمدردی کیا کرو۔ اس حدیث میں یہ شرط نہیں ہے کہ جس کی سفارش کر رہے ہو وہ قبول بھی ہو، اگر قبول نہ ہو تب بھی اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن کسی ناجائز مقصد کے لیے یا وہ حدود جو شریعت نے مقرر فرمائی ہیں ان سب میں سفارش کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں میں سفارش کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس حدیث مبارک کے مثل یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، مگر سفارش میں یہ شرط ہے کہ دباؤ یا اپنا اثر استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی سفارش قبول نہ کی جائے تو وہ ناراض نہ ہو، اگر سفارش قبول نہ ہونے کی صورت میں وہ ناراضگی بنائے یا دشمنی اختیار کر لے تو اس کا نام سفارش نہیں ہوگا بلکہ اکراہ ہوگا، اس میں ثواب کے بجائے گناہ گار ہوگا وہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سفارش کرنے والوں کے لیے اجر مقرر ہے، خواہ اس کی سفارش قبول کی جائے اور کام ہو جائے یا اس کی سفارش رد کر دی جائے اور کام نہ ہو۔ حدیث مبارک کی ترکیب: اشفعوا فعل مستتر ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر امر، فا جوابیہ، فلتوجروا فعل مجہول، مستتر ضمیر اس میں نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب امر، امر اپنے جواب امر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔